نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک بڑے اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ پر آج کل شیشہ نامی حقہ پینے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، جو مختلف قسم کے فلیورز پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہمارے نوجوان حضرات اس نشے میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، اس کا پینا کیسا ہے؟ تو سامعین جان لیجئے، شیشہ ہمارے گاؤں دیہات میں رائج حقہ نوشی کی ایک جدید شکل ہے اور ذائقہ دار تمباکو کا نام ہے۔ اسے جس تیزی سے سماجی قبولیت ملی ہے، یہ ایک انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں شیشہ پینا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ کوئی بھی شادی بیاہ ہو یا پارٹیز ہو یا پروگرام، اس نشہ آور چیز سے خالی نہیں ہوتا، اور اس کے بغیر ہماری کوئی بھی دعوت مکمل نہیں ہوتی۔ شیشے سے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ تو تمباکو نوشی کی مختلف صورتیں ہیں۔ کچھ میں نشہ کم ہوتا ہے، کچھ میں تیز، نیز ان کا استعمال بھی سب لوگ یکساں نہیں کرتے، اس لیے اس کے شرعی حکم کی تعیین کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا۔ بعض علماء کرام تو اس کے شرعی اور طبی نقصانات کو دیکھتے ہوئے اسے مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض محتاط علماء کرام کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی کی حرمت شریعت کے ایسے دلائل سے ثابت نہیں ہو سکی جو اس بارے میں واضح اور قطعی ہوں، البتہ اس کے استعمال کی وجہ سے صحت اور خاص کر عقل کو ضرر اور نقصان لاحق ہوتا ہے، اور مال کا بے جا ضیاع اور حقوق العباد کا تلف بھی لازم آتا ہے۔ لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر تمباکو نوشی ان حضرات کے نزدیک مکروہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے تمباکو نوشی کے بارے میں ایک جامع مضمون اپنی کتاب امداد الفتاویٰ میں تحریر فرمایا ہے، جس سے مختلف حالتوں اور مختلف طریقوں کا حکم معلوم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ پینے والوں کی مختلف غرضیں ہیں، مختلف مزاج ہیں۔ کوئی شوقیہ پیتا ہے، کوئی علاج کی خاطر پیتا ہے، کوئی کثرت سے پیتا ہے، کوئی کم پیتا ہے۔ تو ساری حالتوں کو دیکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی نے ضرورت شدیدہ میں کسی بیماری کے علاج کے لیے بطور دوا ایک آدھ بار پی لیا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، نہ شرعاً جرم ہے، نہ کوئی گناہ۔ البتہ بغیر کسی ضرورت کے شوقیہ پینا، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ اسی کو محفل کی زینت سمجھتے ہیں اور اسی کی خاطر دعوتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو جانا، اس کو ذہن پر اور اپنے جسم پر سوار کر لینا کہ اس کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا، تو یہ مکروہ ہے۔ اور بعض پینے والے جو بہت ہی زیادہ غیر احتیاط نہیں کرتے اور تیز تمباکو پیتے پیتے نشے میں مدہوش ہو جاتے ہیں، اور شراب جیسی مدہوشی ان پر طاری ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی حرمت میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ خلاصہ حضرت کے قول کا یہ ہے کہ عام حالات میں تو تمباکو نوشی کے مکروہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور جب اس کا کثرت سے بے احتیاطی یا مزید تیز نشہ آور اجزاء و کیمیکل کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو پھر یہ کراہت حرمت تک پہنچ جاتی ہے، یعنی مکروہ تحریمی اور حرام کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس قسم کی نشہ آور چیزوں سے دور رکھیں، اور اپنی اولاد کو ان پر کڑی نظر رکھیں، ان کو ان جیسی خرافات اور لغویات سے بچائیں اور ان کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعاؤں کا طلبگار عبدالسلام سکندر۔